الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام گزشتہ جمعۃ المبارک کا تسلسل اور انسانیت سوز آج کے اس دور کے واقعات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس گفتگو کا انتخاب بھی میں نے انسان کی تربیت میں جزا اور سزا کا جو تصور ہے وہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مار نہیں پیار کے اصول نے کہاں تک ہمارے سسٹم کو خراب کیا، کہاں تک اس نے ہمیں آگے بڑھایا، آج اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کیونکہ جمعے کا لیکچر جتنے دوست بھی اس میں تشریف لائیں تو کوئی ایک دو باتیں تربیت کے حوالے سے اگر وہ ساتھ لے جائیں تو شاید جمعے کا ہمارا 35 سے 40 منٹ کا لیکچر ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے اور ذریعہ اصلاح بھی بن سکتا ہے۔ اسلام انسان کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن یہ سزا اس کے پروجیکٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مائنر سا ایک آبجیکٹ ہے کہ سزا دینا چاہتا ہے اسلام انسان کو، لیکن سزا کے اوپر جس کی صرف نظر ہوتی ہے وہ پھر اسلام کے بارے میں پراپوگنڈا کرتا ہے۔ اسلام بڑی سخت سزائیں نافذ کرتا ہے۔ یہ یورپ اور این جی اوز بہت بڑا بلیم کرتی ہیں مسلمانوں پہ، بھئی ایسا مذہب بھی کبھی رحمت کا باعث ہو سکتا ہے جس میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایسا مذہب کہاں انسانیت والا مذہب ہے کہ جس میں کسی بندے کو قتل کر دیا جائے جواب میں اور اس کو مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں اس کے کاٹ دیے جائیں۔ یہ مذہب تو بڑی سزاؤں والا مذہب ہے، لہٰذا اس مذہب سے دوری اختیار کرو۔ آج اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں کوشش کروں گا آپ کا میں کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ اسلام انسان کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا بڑا مائنر سا آبجیکٹو ہے کہ میں سزا دوں۔ اس سے پہلے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ انسان کو سزا سے بچانا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی بات بن نہ پڑے تو پھر سزا کوئی اس کو سمجھے تو سمجھے، لیکن وہ سزا نہیں ہوتی، وہ تو ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے جو بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کو کینسر ہے، اگر وہ اپنی انگلی اور ناخن اور انگوٹھا کٹوانے تک وہ ایک سٹیپ نہیں لے گا تو کل اس کو اپنی پوری ہاتھ اور پورا پاؤں کٹوانا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی بات نہیں روکے گی اور وہ نہیں کرے گا کہ جی نہیں اس میں تو انسانیت کی تذلیل ہے، تو پھر کل اس کو پورا بازو اور ٹانگ بھی کٹوانی پڑے گی۔ اگر یہاں پر بھی وہ نہیں کرے گا تو ایک وقت وہ آئے گا وہ خود دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اسلام انسان کو سزا دینے سے پہلے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی تربیت کا سامان شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سامان کب ہوگا؟ جب ایک انسان تربیت پائے گا تو وہ پھر آگے موروثی طور پر انہیریٹڈلی اپنا فرض اور حق سمجھتے ہوئے لوگوں تک اس کو پہنچائے گا۔ ہمارا ایک لیکچر چند دن پہلے یہاں فجر کی نماز کے بعد ہوا جس میں اسلام معاشرتی ہماری تربیت کے حوالے سے ایک جیون ساتھی کے چننے سے لے کر بچوں کی پیدائش، جوانیاں اور مرنے تک ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج صرف ہم نے موضوع یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام اگر سزا کہے تو سزا اسلام کب دیتا ہے، اس سے پہلے اسلام کیا کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا جو فلسفہ حدود ہے، خواہ وہ رجم ہو، سٹوننگ ہو، کسی کو پتھر مارنا ہو، یا کسی کے ہاتھ کاٹنا ہو، یا کسی کا گلا کاٹ دینا ہو، یا کسی کو ہینگ کر دینا ہو، یا کوئی بھی سزا اس کی ہو سکتی ہے، اس کا پروسیجر اسلام نے کیا رکھا ہے۔ ہم اگر صرف ایک بات پہ گفتگو کریں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی کا خلاصہ اور اس قرآن کا ایبسٹریکٹ کیا نکلتا ہے، تو میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو بڑا نیگیٹو ایک سینس بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام صرف حقوق العباد پہ زور دیتا ہے، حقوق اللہ معاف فرما دے گا اللہ، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ ٹھیک چلو۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا آدھا فریز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آدھا فریز کیا ہے کہ حقوق العباد پہ شریعت کا سٹریس ہے کہ حقوق العباد پورے کرو، لیکن ان حقوق العباد کو پورا کرنے میں تمہیں چارج کون کرے گا؟ جب تم حقوق اللہ ادا کرو گے تم تیار ہو جاؤ گے، پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا کرو۔
لیکن اگر حقوق اللہ ادا نہیں کرو گے تو پھر حقوق العباد ادائیگی کا تصور بھی تمہارے ذہنوں کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا اس کو ہم اپنے عمل کی کوتاہی کی دلیل نہ بنائیں کہ کوئی بات نہیں نمازیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں حقوق اللہ ہے، اللہ خود کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا. تم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو. جس کو مغرب اور ویسٹ نے اپنے اپنے نام دیے، یوٹیلیٹیرینزم اسی نے اصطلاح وضع کی اور ہیومنزم اسی نے اصطلاح وضع کی، اور انہوں نے کہا کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، بعد میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان، اور ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جوڑیں اور ان کو ریلیٹ کریں، بلکہ کنڈیشنلائز کریں. حقوق العباد ہم ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم حقوق اللہ ادا نہیں کریں گے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں جذبہ ہمدردی نہیں آئے گا. ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہمیں مشکلات پہ صبر نہیں آئے گا. ہم حج نہیں کریں گے تو ہمیں سوشل ہونا نہیں آئے گا، ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ لوگ دنیا میں کس لیول کے بستے ہیں. لہٰذا آپ کی اس لائٹ اور بلب کو چارج کرنے کے لیے اس کے پہلے ایک لائٹ کا ہونا ضروری ہے. آج اس بجلی زدہ دور میں جب ہم لوڈ شیڈنگ میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو ایک لائٹ کو روشن کرنے کے لیے، ایک بلب کو، ایک ٹیوب کو، آپ کو ایک یو پی ایس کی ضرورت ہے. آپ کو یو پی ایس کے ساتھ ایک بیٹری کی ضرورت ہے، اور پھر بجلی جب آئے گی تو ان کو چارج کرے گی، تو جب جائے گی تو یہ اپنا کام دکھائیں گے. لہذا حقوق العباد کے لیے حقوق اللہ کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے. جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتا وہ حقوق العباد کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. جس کا مخلوق سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے خالق کے ساتھ تصور نہ ہو. کسی کی زمین میں لگی فصل کا میں خیر خواہ کیوں بنوں؟ میری خیر خواہی تو اس کے مالک کے ساتھ ہونی چاہیے. میں اس کے مالک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا تو اگلی چھوٹی چھوٹی خیر خواہیاں میرے اندر خود آ جائیں گی. لہٰذا حقوق اللہ کی ادائیگی حقوق العباد کے لیے کمپلسری ہے اور لازمی ہے. حقوق العباد نہیں ہو سکتے جب تک حقوق اللہ ادا نہیں ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کی ہے اور اس حقوق اللہ کی ادائیگی میں سٹریس کرتے ہوئے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا. اور حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے. بندہ تیار ہو گیا، کام ٹھیک ہے. روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ گے، برے خیالات تمہارے ذہن کے اندر نہیں آئیں گے، بندہ تیار ہو گیا. تم حج کرو، حج کرنے جاؤ گے، اس میں تم کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرو گے، تو پھر اس پہ ایک ترغیب کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج سے جب انسان واپس لوٹتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں. وہ ایک سکینر سسٹم ہے اللہ کے گھر میں کہ اس کے گھر کو چھوؤ، اس کے گھر کو دیکھو، اس کے گھر کو سلام کرو. حجر اسود کا بوسہ لو، نہیں لے سکتے، سلام کر دو، اس کو ٹچ کر دو، تاکہ یہ سکیننگ کا سسٹم ہے. اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. لہذا پوری آسمانی کتابوں کا، تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ اگر حقوق العباد ہیں تو سب سے پہلا زور اللہ نے اپنی توحید پہ دیا اور اس کے نبی کی رسالت پہ دیا. لہذا اگر حقوق سمجھے جائیں، اب سزاؤں کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنا حق سمجھے. اللہ نے ایک انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی 3 حقوق دے کے بھیج دیا. وہ 3 حقوق کیا ہے؟ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو جھونپڑی میں رہنا نصیب ہو یا کسی بہت بڑے بنگلے میں رہنا نصیب ہو، زندگی اس کا رائٹ ہے. کیا عرض کیا میں نے؟ زندگی اس کا رائٹ ہے، یہ زندگی اس کو ملی ہے، یہ اس کا حق ہے. اس کی حفاظت کے لیے وہ مر بھی جائے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ شہید ہے. اس کے نبی کا پیغام ہے کہ وہ شہید ہے. اور پھر آنے کے بعد اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ڈگنیٹی، اس کا ایک مقام و مرتبہ، یہ بھی اس کا حق ہے. آپ کسی کو گالی دیں اور گناہ ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی عزت پہ انگلی اٹھا دی. لہٰذا زندگی کا حق اور عزت کا حق. اور تیسرا ہے زندگی بھی ہو، عزت بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے کچھ مالی معاملات بھی تو، معیشت بھی تو ضروری ہے. اور یہ تیسرا حق ہے ہمارا مال کا حق جو اللہ نے ہمیں مالی لحاظ سے دیا. اب میں نے 3 جملے عرض کر دیے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی 3 حقوق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. نمبر 1 جان کا حق، ٹھیک ہے. دوسرا عزت کا حق. تیسرا مال کا حق. اب اسلامی سزاؤں کا فلسفہ سمجھیں، اور ہر بندہ غیر متعصب ہو کر اہل مغرب بھی اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سزا ہاتھ کاٹ کر کیوں دینا چاہتا ہے. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ حضرت انسان یہ تیرے حقوق ہی کوئی وائلیٹ کرے گا تو پھر میں اس کے لیے پنشمنٹ کا تصور رکھتا ہوں.
ورنہ میں راہ چلتے بندے کا ہاتھ کیوں کاٹ دوں؟ میں راہ چلتے بندے کو 100 کوڑے کیوں لگا دوں؟ میں اللہ کہتا ہے میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بنیادی حقوق ہیں، یہ کسی اور کے وائلیٹ ہو رہے ہیں تو تم چیخو پکار پہ اتر آئے ہو، اگر تمہارے اپنے ہوں گے تو پھر تمہارے جذبات کیسے ہوں گے؟ لہذا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ فرما رہے میں نے ایک خطرے کی گھنٹی بھی اوپر ہینگ کر دی کہ جب بھی یہ حقوق کسی انسان کے وائلیٹ ہوں گے، پنشمنٹ اور سزا کا تصور اسلام کا سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں ایسا کیوں؟ حالانکہ وہ تو کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے میرا یہ بندہ میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں، اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ماں اپنے بچے کو بری چیزوں سے بچائے بھی، صرف اس کی یہ محبت نہیں ہے کہ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے، یہ تو میری اور آپ کی محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی حکمت، اس کی آکام کی علت، کتنا بڑا فلسفہ اپنے پیچھے لیے بیٹھی ہے۔ اب میں نے 2 باتیں عرض کر دی ہیں، ہر انسان کے ہر مذہب میں 3 بنیادی حقوق ہیں۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1 زندگی، عزت اور مال۔ اب اس سبق کے بعد دوسرا سبق یہ ہے، جب بھی ان حقوق پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو شریعت ہاتھ ڈالنے والے کو پنشمنٹ کرے گی، شریعت کہے گی اب اس کو سزا دے دو۔ اب آپ ساری سزاؤں کو اپنے ذہن میں لے آئیں، پھر مغرب کی سزاؤں کے ساتھ ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ سزائیں شدید کس کی ہیں اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے سزاؤں کا فلسفہ کس کا بہتر ہے۔ کیا مغرب میں کوئی الیکٹریکل شارٹ دے کے اس کو آپ مار دیں، کیا یہ بری سزا ہے، یا پھر اللہ کے نظام کے ساتھ دی ہوئی سزا ایک بہتر سزا ہے؟ لہذا اب ان تینوں حقوق کو آپ کھولیں، ان تینوں حقوق کے ساتھ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار سزائیں ریلیٹ کر رہے ہیں۔ کتنے حقوق کے ساتھ؟ 3، جان، مال اور عزت۔ ان سب کو وائلیٹ کرنے کی شریعت نے سزائیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، آپ کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالیں گے تو شریعت نے کہا اب اس ہاتھ ڈالنے والے کو سزا ملے گی۔ وہ سزائیں کتنی ہیں؟ 2۔ کتنی ہیں؟ 2۔ اگر کوئی میرا مال چرا لیتا ہے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر کوئی میرا مال چراتا نہیں بلکہ ڈاکہ مار کے لے جاتا ہے اس کی سزا ایک ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹنا ہے۔ تو یہ دونوں سزائیں اسلام نے کیوں رکھی؟ کیونکہ میرا مال کوئی چھین کے لے کے جا رہا تھا، اور مال میرا بنیادی حق تھا، میرے بنیادی حق پہ کسی نے انگلی اٹھائی، شریعت نے اس کے ہاتھ کاٹ کر رکھ دی۔ لہذا یہ 2 حقوق، ایک مالی حقوق وائلیٹ ہوا تو سزائیں 2 شریعت نے نافذ کر دیں۔ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا، ڈاکہ ڈالو گے تو مخالف سمت میں ہاتھ اور یہ میں گزشتہ 10 دنوں سے میرے اندر کا انسان یہ آواز دیتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں سیکھنے کا عمل جب تک آگے نہیں بڑھے گا، یہ قصور جیسے واقعات ہر مہینے ہوتے رہیں گے، ہر روز ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ جب بھی تشریف لائیں تو سیکھنے کے جذبے کے ساتھ تشریف لائیں، تاکہ ہم اپنی انگلیوں پہ سیکھ کے جائیں اور ہم معاشرے کے شاید بہترین افراد میں سے چند بہترین فرد بن سکیں، اور ہماری نسل، ہمارا وطن، ہماری یہ ریاست، ہمارا یہ معاشرہ اس درندگی سے محفوظ ہو سکے۔ لہذا سزاؤں کے تصور میں میرے مال کو کسی نے چھیننے کی کوشش کی تو میرا مالی حق اس نے وائلیٹ کیا، سزائیں کتنی اچھل کے آ گئی؟ تو نمبر 1 ہاتھ کاٹنا، نمبر 2 ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹنا۔ اب چوری اور ڈاکے میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیں کہ دیکھیں مقصود پھر بھی انسان ہے، انسان کا مال مقصود نہیں ہے۔ ایک بندہ چوری کب کرتا ہے؟ میں سویا ہوا ہوں، کوئی مال لے کے چلا جائے گا، میری جان کو تو خطرہ نہیں ہے، میں گھر میں نہیں ہوں، میرا گھر لاک ہے، کوئی پیچھے سے آیا سامان لے گیا تو یہ چوری ہے، کیونکہ میری جان کو خطرہ نہیں ہے، میں سویا ہوا تھا تب بھی کو لے گیا تو مجھے مسئلہ کوئی نہیں، میری جان تو محفوظ ہے۔ میرے گھر سے کو لے گیا تب بھی یہ چوری ہے، اس کی سزا تھوڑی ہے، صرف ہاتھ کٹنا۔ اور پھر جب ڈاکہ ڈلے گا تو ڈاکے میں میری آنکھوں کے سامنے میرا مال کوئی لے کے جائے تو میں برداشت کر سکتا ہوں، میں نے محنت سے کمایا ہے، اب میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، میرے گھر کی چیزیں میری محنت سے کمائی ہوئی کوئی لے کے جائے گا تو میں کہوں گا کہ میں تو اس سے چھین لوں، اس کو کیوں میں لے کے جانے دوں؟ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ تمہارا ریزسٹ کرنا تمہاری جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، لہٰذا جو ڈاکو ہے اس کی سزا اللہ کہہ رہا ہے میں نے بڑھا دی ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ میں نے مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا کہہ دیا۔ لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے کسی کو مار کے چلا جائے تو پھر اس کی سزا ہاتھ پاؤں کٹنا نہیں ہے، پھر اس کی سزا موت ہے، کیونکہ اس نے صرف مال نہیں ڈکیتی کی بلکہ اس نے ایک بندے کی جان کو بھی لے لیا۔ لہذا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، چوری میں صرف ہاتھ کٹے گا،
ڈاکے میں پہلی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کٹیں گے، لیکن اگر وہ بندے کو مار کے بھی جا رہا ہے تو پھر اس کی سزا ہاتھ پاؤں کٹنا نہیں ہے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو لٹکا دیا جائے اور بھرے مجمع میں لٹکایا جائے۔ اور اللہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر ذرا برابر بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں اس پہ رحم کر لیتا ہوں، اس کو معاف کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو ایک بندہ ہے، اس کے پیچھے جو لاکھوں آدمیوں کا معاشرہ کھڑا ہے ان پہ رحم کرو، اس بندے کے اوپر رحم نہ کرو۔ ممکن ہے تمہیں زانی آدمی کو پتھر مارتے ہوئے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ بندہ میں مار رہا ہوں، میں کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ سورہ نور کی ایگزیکٹ آیت میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، میں آیات وہ صرف سورہ نور کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ فرما رہے کہ تمہارے دل کے اندر رافع، نرمی، محبت اور پگھلا پن نہیں ہونا چاہیے کہ میں کتنا اس بندے کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے ساری کی ساری نظر، تمہارا سارا فوکس، تمہاری ساری کنسنٹریشن پورے معاشرے پہ ہونی چاہیے، تاکہ معاشرے کو عبرت کا درس مل جائے کہ اس نے کیا ہے تو اس کو سزا ملی ہے، کل میں بھی کروں گا تو مجھے بھی سزا ملے گی۔ لہذا دو باتیں سیکھ لیں، پلے باندھ لیں، چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اور ڈاکے کی سزا مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کٹنا ہے۔ اگر وہ مار کے چلا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو فساد فی الارض کے تحت اس کو ہینگ کر دو۔ یہ کہ کون سا حق وائلیٹ ہوا؟ مالی۔ اگر کوئی میری عزت پہ حرف اٹھاتا ہے تو اس کی بھی شریعت نے 3 سزائیں رکھی ہیں، مالی 2 رکھی ہیں اور عزت کے لحاظ سے اس نے 3 سزائیں رکھی ہیں۔ کوئی آدمی کسی بندے کے اوپر تہمت لگاتا ہے، شریعت کہہ رہی ہے تم نے اس کی معاشرے میں عزت کو اچھالا ہے، ثابت کرو کہ اس نے کیا کیا۔ اب ثبوت کے لیے شریعت نے 4 گواہوں کا تصور رکھا ہے، 4 گواہ آئیں وہ بتائیں کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 گواہ آئیں اور کہیں ہم نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر 4 گواہ گواہی دے دیں تو سزا پروسیڈ ہو جائے، ادروائز سزا کو پروسیڈ نہ کیا جائے۔ دیکھیں اسلام یہاں بھی کتنا رحم و کرم والا مذہب ہے کہ مجرم کو سزا دینا چاہتا ہے لیکن اس کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ 4 گواہ کتنی مشکل سے آئیں گے، پروسیڈ کیسے ہوگا، وہ گواہی کب دیں گے اور اس کے بعد مجرم کو سزا کب ملے گی؟ اسلام کہہ رہا ہے سزا والے بندے کو دیکھ لو تاکہ تمہیں کان ہو جائیں، بس اللہ صرف اتنا ہی چاہتا ہے، تم الرٹ ہو جاؤ۔ لیکن اگر ساری حدود پامال کر لو گے تو پھر سزا تو تمہارا مقدر ہے۔ لہٰذا اگر اس نے تہمت لگائی تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ کتنی؟ 80 کوڑے۔ قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت ہے، یہ کسی حدیث، کسی مفسر اور کسی فقیہ کا قول نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بالفعل پریکٹیکلی زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے خود، تو پھر اس کی سزائیں 2 ہیں۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر وہ شادی شدہ ہے شریعت اس کا زندہ رہنا زمین کے اوپر پسند نہیں کرتی، شریعت کہہ رہی ہے اس کو پتھر مارو، اس کو سینے تک زمین پہ دبا دو اور پہلا پتھر وہ مارے جس نے دعویٰ دائر کیا تھا، تاکہ اگر جھوٹا تھا تو واپس لوٹ آئے۔ یہ بھی شریعت کی آپ دیکھیں نفسیاتی اپروچ کہ جس سب سے پہلا پتھر کون مارے گا؟ جس نے دعویٰ دائر کیا تھا، تاکہ پروسیڈ ہو گیا پورا معاملہ، اب اس کو سزا مل رہی ہے۔ شاید پتھر مارتے ہوئے یہ کہہ دے کہ نہیں میں اپنے کسی بغض میں، اناد میں اس پہ تہمت لگا بیٹھا تھا، اب اس کو سزا ملے گی اور وہ کتنی ہے؟ وہ 80 کوڑے، کیونکہ اس نے اس مقصد اس معاملے تک اس کو پہنچا دیا۔ اور میں 2 احادیث مبارکہ بھی انشاءاللہ کوٹ کرتا ہوں آگے چل کے۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا رجم، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو سزا 100 کوڑے، اگر صرف تہمت لگائی ہے تو سزا کتنی ہے؟ اب 5 سزائیں میں نے عرض کر دی ہیں اور حقوق 2 وائلیٹ ہوئے ہیں۔ مالی لحاظ سے کوئی ہمارے حقوق پہ اگر قبضہ کرے اس کی 2 سزائیں، چوری اور ڈاکہ۔ اگر عزت کے حوالے سے کرے تو 3 سزائیں۔ نمبر 1 80 کوڑے مارو، اگر ثابت نہیں کر سکتا، ثابت ہو گیا تو غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو۔ اور رجم کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر نرمی نہ آئے، لوگوں کا خیال کرو۔ اور پھر یہاں تیسرا حق کیا رہ گیا؟ جان۔ اگر کوئی تمہاری جان کو ہی ہڑپ کرنے کی کوشش کر لے تو پھر شریعت کہتی ہے یہ اپنی جان کے تحفظ کا حق بھی کھو بیٹھا ہے۔ جس نے کسی بندے کو مار دیا ہے اس کے پاس اپنی جان کا حق بھی تو تھا اور اس کی جان کا بھی حق تھا، اس نے اس کے حق کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ عقلی طور پر انٹلیکچولی اپنی جان کی حفاظت کا حق بھی کھو بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس نے کیوں دست اندازی کی ہے دوسرے کی جان کے حق میں؟ لہٰذا اب اس کو جان کے بدلے جان کے طور پر مرنا پڑے گا۔ اور پھر جتنی کازز تھیں شریعت نے ان کی بھی سزا رکھ دی۔ وہ کازز کیا تھی کہ اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے تو شراب کی سزا بھی یہ رکھی کہ شراب پی کر وہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ بولیں، کسی کی عزت پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، منہ کھول سکتا ہے یا نہیں؟
کھول سکتا ہے، کسی کو جان سے بھی مار سکتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ اس کا دروازہ بھی بند کرو اور شرابی کی سزا مقرر کر دو۔ جناب رسول اللہ کے زمانے میں 40 کوڑے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا قذف اور تہمت کی سزا پہ قیاس کرتے ہوئے اس کو 80 کوڑے معاشرے میں نافذ فرما دیے۔ آج لوگ اور یہاں پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کر بھی لوگ یہ سزا مانگتے ہیں کہ شرابی کی سزا قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے آپ نے 40 کوڑوں کی سزا دی شرابی کو، اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی طور پر اس کو 80 کوڑوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ اجتہادات صحابہ، اور حضور نے فرمایا میرے بعد پیروی کس کی کرنا؟ صحابہ اکرام کی پیروی کرنا۔ لہٰذا صحابہ جو حضور کے پاس بیٹھ کر سیکھے تھے، ان کا سیکھنا ہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ وہ کہیں دین میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا اجماع امت ہے کہ شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کر دی۔ اور پھر شرابی کی سزا ہو یا چوری ڈاکے کی سزا ہو یا تہمت اور زنا کی سزا ہو یا جان کے بدلے جان قصاص کی سزا ہو، یہ سزاؤں کا تصور کس نے دیا؟ اسلام نے۔ تو شریعت کہہ رہی ہے جو اسلام میں آ کر واپس جانا چاہتا ہے اس کو بھی اب جینے کا حق کوئی نہیں رہا۔ جو اسلام میں آ کر مرتد ہو کے واپس جانا چاہتا ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا اختیار اب نہیں رہا، کیونکہ اتنی پروٹیکشن شریعت اس کی کر رہی تھی، اس نے اس کی طرف کان کیوں نہیں دھرے؟ تو مرتد کی سزا بھی آج پھر ایک نئی ڈیبیٹ سائنسز جب علوم باقاعدہ وضع ہوئے تو بن گئی کہ بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور جب ریاست ہے تو پھر کسی مرتد کی سزا کوئی بندہ اپنی گولی اور پسٹل کے ساتھ ایسا کیوں کرے؟ اس کے لیے پھر سوال اٹھتا ہے کہ پوری ریاست کا نظام کیسا ہے؟ پوری ریاست کا نظام اگر پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوتا تو شاید کسی بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں بھی سوال ٹیکنیکلی سمجھے کہ کس پہ اٹھا؟ اسلام پہ نہیں اٹھا، بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے اٹھا ہے۔ اگر پہلے ہی سزا مل جاتی تو پھر کیا اس بندے کو قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو گولی مارنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ اور پھر آپ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہاں ریمنڈ ڈیوس نے آج سے چند سال پہلے چند بندے مار دیے، نوجوان 2 یا 3 تھے شاید، اور پھر وہ جب چھوٹا اور یہاں سے آزاد ہو کے گیا تو اس کے جانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کیا دے کے گیا تھا؟ وہ دیت ادا کر کے گیا تھا۔ تو غیر مسلم بڑے غور طلب یہ پیغام ہے آپ کے نام اور میرے نام کہ ایک کافر کی جان بخشی بھی کفر نہیں کروا رہا، عالم اسلام کروا رہا ہے۔ اور وہ کیا کروا رہا ہے کہ دیت ادا کر دے۔ بائی فورس اس نے دی ہوگی دیت، بلکہ جب بائی فورس دی اور شریعت کی روح ختم ہوئی تو بعد میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ وہ پورا خاندان جس نے دیت لی تھی وہ دیت کی ڈسٹریبیوشن میں ہی سارے ایک دوسرے کو مار بیٹھے، اس خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے جو اللہ پورے قرآن میں رکھ رہا ہے، یعنی 2 تصویر کے رخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مرتد کی سزا موت کس لیے ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کو اور اسلام کی اپرچونٹیز کو اویل نہیں کیا، وہ باہر چلا گیا، لہذا شریعت کہہ رہی ہے اب اس کی سزا بھی موت ہے۔ اب یہاں سوال پھر ذہن میں بٹھا لیں کہ سزا اس کو اسلام کی وجہ سے نہیں مل رہی، سزا اس کو عالم کفر کا نظام اختیار کرنے کی وجہ سے مل رہی۔ اور پھر دیت کا معاملہ کہ اسلام انسان کی جان بچانا چاہتا ہے، اسلام انسان کی جان بچانا چاہتا ہے، سزا تو اس کا آخری پوائنٹ ہے جب کوئی بھی واپس نہ آئے۔ اب ذرا تھوڑی سی وہ گردان سنیں کہ پنشمنٹ بالکل آخری سیڑھی ہے، جب آپ نے پہنچ جانا ہے پیک پہ، اس سے پہلے شریعت نے کتنے سٹیپ اختیار کیے ہیں، ذرا اس کی گردان سنیے گا۔ وقت طویل ہے لیکن جتنا اس چند منٹ میں پاسبل ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شریعت نے انسان کا ذہن بنایا، سب سے پہلے، اور یہ ذہن میں رکھے میری ان ساری باتوں میں کہ سزا آخری پوائنٹ ہے، اس سے پہلے اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ سزا کی طرف نہ جاؤ۔ سب سے پہلا کام کیا ذہن کیا بنایا؟ بھئی اس عورت کی طرف تمہارے لیے تو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، پھر پردے کا حکم آ گیا، حجاب کا حکم آ گیا۔ اگر کوئی حجاب پہ ٹھہر جاتا، ایمانداری سے بتائیں، آپ کا ذہن جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، جتنے بھی آپ لبرل ہیں، اگر پہلے پوائنٹ پہ ہی اس کو کنٹرول کر دیا جاتا تو کیا اس کو سزا کے تصور کو دیکھنے کی ضرورت تھی؟ اور پھر کتنی پیاری تقسیم میرے رب نے اور اس کے نبی نے کر دی کہ عورت گھر میں بیٹھے گی، مرد باہر جائے گا، عورت کی ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ اللہ فرما رہے جو چاہیے عورت کو مرد کما کے لائے گا، عورت کے قدموں میں رکھ دے، وہ اپنے بچے پالے۔ اس کو کیا چاہیے؟ شریعت نے یہ کہا مرد میک اپ نہیں کر سکتا، مرد بناؤ سنگار نہیں کر سکتا، عورت کر سکتی ہے۔ خرچہ کس پہ ہے؟ خرچہ تو مرد پہ ہے۔ تو کیا شریعت منع کرتی ہے کہ عورت بناؤ سنگار نہ کرے؟
نہیں، شریعت کہتی ہے سجنا سنورنا کس کا کام ہے؟ عورت کا کام ہے، وہ سجے سنورے، لیکن یہاں تھوڑی سی لیمیٹیشن ہے، کس کے لیے؟ وہ اپنے شوہر کے لیے، تاکہ اس کا دیکھیں یہاں نفسیاتی شریعت کیسے چلی، سجے سنورے، شریعت کے دائرے میں رہ کر سجے سنورے، لیکن اپنے شوہر کے لیے، کیوں؟ تاکہ اس کا شوہر کسی اور عورت پہ نظر نہ اٹھائے، ایک حکم دے کر دونوں کی اصلاح کر دی، اور پھر سجے سنورے، لیکن جہاں لیمیٹیشن ہو اتنا وہ ان لمیٹڈ نہ بنے۔ بھئی ان لمیٹڈ بننا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لباس ایسا نہ پہنے کہ ایک آدمی دیکھے تو عورت لباس کے باوجود اس کو ننگی محسوس ہو، اب وہ ابرو جو نیچرلزم ہے اس کو نہ چھیڑے، یہ بڑا اصول ہے جدید میڈیکل سائنس کا، اسلام یہ کہتا ہے وہ نیچر کو اور فطرت کو نہ چھیڑے، وہ سارے کام کر سکتی ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ اگر ایبارشن کی بات ہے کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے شوہر سے پریگنینسی کے بعد وہ ایبارشن کروا سکتی ہے، ممکن ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو اور وہ ایک نئے بچے کو جنم نہ دے سکتی ہو، ٹھیک ہے، اور لیکن اگر وہ پیشہ وار ہو کے ایبارشن کی طرف آئے گی تو پھر اس کا ایبارشن کا اور بچہ ضائع کروانے کا تصور اس کو اسلام تو نہیں دے رہا، لہٰذا اس پہلی گردان سے چلیں کہ پہلے تو شریعت نے دونوں کے حقوق و فرائض متعین کر دی، عورت گھر میں رہے، مرد باہر رہے، عورت کی ضروریات کون پوری کرے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ بھاری بنا دیا ہے، ان کی ساخت عورتوں سے اور ہے، ان کی صلاحیتیں عورتوں سے اور ہیں، اور پھر عورت بھی جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار نہ ہو، عورت کو بھی میں نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں اللہ فرما رہے جو مرد کو نہیں دی۔ کتنے مرد ہیں جو دنیا میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا، لیکن عورت کو اس عظیم نعمت سے دنیا چھنوانا چاہتی ہے، اس کا ایک تصور پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے، اسلام اس کو کنڈیم بھی کرتا ہے، بعض کنڈیشن کے ساتھ اسلام اس کو جائز بھی قرار دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ عورت گھر میں رہے، مرد باہر جائے، اور پھر مرد کو بھی پاؤں میں ڈھنگا ڈال دیا، وہ کیا ہے کہ عورت گھر میں اتنا سج دھج کے اپنے شوہر کے لیے رہے کہ وہ باہر کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی عورت اسلام کی بات نہ مانے اور یہ باہر نکل بھی آئے تو پھر عورتوں کو پردے سے پہلے کہا کہ اے مومنو اپنی نگاہیں جب بھی چلو تو نیچے رکھ کے چلا کرو۔ اب یہاں بھی کیا تھا کہ جو سزا اس کو رجم میں ملنی ہے، جس چیز نے زنا تک پہنچا کے اس کو کوڑے مروانے ہیں اور پتھر مروانے ہیں، اللہ فرما رہے میں نے پہلے ہی اس کے سامنے دیوار قائم کر دی ہے تاکہ یہ اس لیول پہ ہی نہ پہنچے۔ بھئی اے مومنو نگاہیں نیچی رکھو، اے مومن عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ پھر دیکھیں کتنا نفسیاتی اسلام ہے، اگر ہم اسلام کو پڑھیں تو اللہ فرما رہا ہے عورت اپنے پاؤں کی میں پازیب ڈال کر وہ اگر باہر سڑک پہ چلے گی اور اس کے پاؤں کی دھمک ہوگی، یہاں سے بھی مرد کے دل میں بیماری پیدا ہوگی، تو عورت اپنے پاؤں بھی زمین کے اوپر بڑی آہستگی کے ساتھ رکھے۔ یہ سارا کس کے لیے تھا؟ تاکہ انسان سزا سے بچ جائے۔ اور پھر عورت کو مردوں سے معاملات ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، مرد گھر میں آ گیا، کوئی غیر، اس نے پوچھنا تو ہے کہ گھر والے کدھر ہیں؟ اب اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا کہ چپ کا روزہ رکھ کے منہ پہ لوہے کی کوئی سیل چڑھا کے مرد چابی ساتھ لے جائے، نہیں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، عورت بات کرے لیکن اس لہجے میں بات کرے جو کمال لہجہ ہو، وہ لہجہ ایسا نہ ہو کہ ایک بات کرنے والا اپنے دل میں لالچ فیل کرے کہ یہ عورت تو مجھے بڑی فلیکسیبل ہو کے بلا رہی ہے، نہیں، اپنے لہجے میں لچک پیدا نہ کرے مسلمان عورت، اور پھر لچک پیدا نہ کرے اکھڑ مزاج ہو کے گفتگو کرے، نہیں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، نہ اکھڑ مزاج ہو کے گفتگو کرے، نہ للچائے ہوئے لہجے میں گفتگو کرے۔ یہاں بھی اسلام انسان کو ایک بڑی سزا سے بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ ایک نابینا صحابی جب حاضر ہوئے تو حضرت ام عائشہ، ام خدیجہ، ازواج مطہرات سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کہ آپ بھی ہم پردہ کریں، اس کو تو نظر نہیں آتا، یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ تو دونوں کیفیتیں، لیکن پھر بھی آخری منزل کو ذہن میں رکھیں، اسلام رجم سے بچانا چاہتا ہے، اسلام کوڑوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کو میری اور آپ کی زندگی عزیز ہے تو اس نے یہ سارے معاملات کیے۔ پھر کہا جی گھر میں جانا ہوتا ہے تو کیسے جاؤ؟ کہا اے ایمان والو جب کسی کے گھر جاؤ تو دستک دے کر جاؤ، اور اگر اندر سے آواز نہ آئے تو واپس لوٹ آؤ، اس کو برا محسوس نہ کرو۔ تو یہ کس کے لیے تھا؟ یہ بھی تو سزاؤں سے بچانے کے لیے تھا۔ یہ پوری چین چل۔ پھر کہا کہ عورت باحیا ہو کر رہے، اس کے دل کے اندر چور نہ ہو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سورہ احزاب میں نے کوٹ کر دی ہے۔ اور اس کی نظر ایک فتنہ ہے،
اس کے اوپر نظر کسی غیر محرم کی اگر پڑ جائے تو چلتے چلتے ان ایکسپیکٹڈ ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے اگر دیکھیں تو پھر بھی تمہارے دل کے اندر جذبات آئیں گے جو تمہیں رجم اور 100 کوڑوں تک لے جائیں گے، اس لیے اس نظر کو اٹھا لو۔ اور پھر عورت سج دھج کے اپنے شوہر کے علاوہ باہر نہ جائے، اور خوشبو لگا کے بھی وہ غیر مردوں میں نہ جائے، کیوں کہ اگر جائے گی تو معاشرے کے معاملات خراب ہوں گے۔ اور عورت کی آواز بھی مرد کو للچانے کے لیے کافی ہے، تو عورت اپنے گفتگو کے انداز میں اور اپنی آواز کو بھی دبا ہوا رکھے۔ اب سوال ایک نیا اٹھا کہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کی آواز علت ہے، قرآن علت نہیں ہے۔ لیکن وہ اور قرآن اپنا عورتوں تک کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ مردوں کو ضرور سنانا چاہتی ہے۔ وہ عورت جو قرآن پڑھے وہ اپنی عورتوں کے لیے قرآن پڑھے، مرد مردوں کے لیے قرآن پڑھے۔ لہٰذا یہاں قرآن بھی آپ بالکل مجھے کو بنیاد پرست مسلمان نہ کہیں، آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، لبرل اسکالرز کو بھی پڑھ لیں، جو ویسٹ کے اسکالر ہیں مسلم ان کو بھی دیکھ لیں، عورت کی آواز میں وہ جادو اور کیفیت ہے، وہ اس کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی بھی شریعت ممانعت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر نئے مسائل مسجد کے آنے کے اٹھے، پھر عیدگاہ میں جانے کے اٹھے، قبرستان میں جانے کے اٹھے، لیکن مطمع نظر علت پہ نہ رہا تو ہم ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑے۔ اور پھر عریانی اور فحاشی جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو کچھ کالم نگار بڑے اچھے کالم لکھتے ہیں، وہ آج بھی ایک 92 میں کسی نے بات لکھی بڑی پیاری کہ آپ نے مردوں کے شوز کی پالش بھی اگر ایڈورٹائز کرنی ہو تو وہ آپ اور عورت کے تھرو کریں گے، اور اگر آپ نے کسی عورت کی بڑی چیز کی بھی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہو تو عورت کے تھرو کریں گے، اور عورت کو ہی اپنے معاشرے میں 90% ایڈورٹیزمنٹ کا سبب بنائیں گے، اور پھر گلہ کریں گے کہ قصور جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو یہ قصور تمہارے نظام کا ہے، یہ قصور ایک شخص کا نہیں ہے۔ جس کو تم نے دن رات میڈیا دکھایا ہے، جس کو تم نے عورت آدھی ننگی عریانی کی کیفیت میں دکھائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ صلاح الدین ایوبی بنے، یہ محمد بن قاسم بنے، یہ تہجد بھی اٹھ کے پڑھے، تو ایک نوجوان ایسے تو نہیں کر سکتا، جو دکھائیں گے اسی کیفیت میں آگے چلے گا۔ پھر لباس اور سطر کے احکامات دیکھیں، لوگ حجاب پہ گفتگویں کرتے ہیں، پردہ شریعت میں ہونا چاہیے یا نہیں، آپ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، 100 کوڑے اور رجم ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ یہاں رک جائیں، عورت کو باپردہ بنا لیں، آپ کو اس کیفیت پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لہٰذا عورت کا حجاب اور عورت کا سطر، مرد کا سطر اور عورت کا سطر یہ فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کی شرمگاہ ہے، یہ وہ بلا ضرورت خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک عورت بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ سکتی، اور پھر دوسرا دیکھے اس کی شریعت کیسے اجازت دیتی ہے۔ لہٰذا ایک ہے سطر اور ایک ہے حجاب۔ سطر مرد اور عورت کے اعضائے مخصوصہ ہیں جو ان کی شرمگاہیں ہیں، ان کو بلا ضرورت وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ رہ گئی بات حجاب کی، اب حجاب مرد کے لیے نہیں ہے، حجاب کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ اور حجاب بھی یہ بے شک آپ نہ سمجھیں کہ کوئی وہ موریوں والا اور سوراخوں والا ٹوپی والا ایک برقع ہو کہ آج کے دور میں پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر کو خود کش بمبار ہے یا کوئی عورت ہے کسی خاص اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ شریعت کہہ رہی ہے ایک بھاری چادر وہ اپنے اوپر لے لے، انف، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آج کا ہمارا نقاب جس میں آنکھیں نظر آتی ہیں اور جس میں انسان کے عورت کے باڈی کے اعضاء نظر آتے ہیں اور خاص قسم کی کڑھائیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو کوئی اسکالر بھی، کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ یہ اسلامی حجاب ہے۔ حجاب کیا ہے؟ قرآن اس کے لیے ایک لفظ بول رہا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں جب بھی باہر نکلیں اپنے اوپر بھاری چادر لٹکا دیا کریں۔ اب بھاری چادر سے مراد کیا ہے؟ بھاری چادر ایسے لٹکائے کہ بس اس کو نظر آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن کسی کو اس کا یہ باڈی اور یہ چہرہ نظر نہ آئے۔ جب چادر بھاری ہوگی تو کیا اس کے اعضاء نظر آئیں گے؟ لہٰذا بھاری چادر لٹکا دے، وہ چلے۔ اور پھر اس میں تھوڑا سا لبرل پوائنٹ آف ویو، حج کے اندر اعضاء نظر آنے والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حجاب کی جو کیفیت ہے وہ چہرہ اور ہاتھوں کا بھی چھپانا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا لبرل ایک پوائنٹ پہ کہ جو اعضاء عورت حج میں واضح کر سکتی ہے وہ ویسے بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر جلباب کی کیفیت ہو تو وہ شریعت کی عین روح کے مطابق، لہذا پردہ کرے اس کیفیت میں۔ مردوں کے لیے سطر ہے، عورتوں کے لیے سطر ہے۔ پھر ایک اور بڑا کمال پوائنٹ شریعت نے رکھا جس کو میں اور آپ آج وائلیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے، مرد اور عورت کبھی غیر محرم خلوت میں اور پرائیویسی میں اپنے نکاح کے بغیر نہ جائیں۔
اب یہ بہت بڑا شریعت کا حکم تھا، دو چیزوں کو ہم نے وائلیٹ کیا، ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا۔ ایک یہ تھی کہ عورت نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا، جب حدود کا خیال نہیں رکھا تو مرد اور عورت دونوں تنہائی میں بیٹھے، شریعت نے اس بیٹھنے کو کنڈیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو میاں بیوی رات کو باہر تھے، آپ نے ان کو بھی کوسا اور یہ کہا کہ لوگ تو تمہیں یہی سمجھیں گے کہ تم پتہ نہیں کون ہو، لہذا اس چیز کا بھی خیال کرو کہ کوئی نیگیٹیوٹی تم دونوں کے جانے سے بھی نہ لے جائے۔ یہ تو خیر ایک تقوی کی بات ہے، لیکن جو فتوے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اجنبی غیر محرم کبھی بھی تخلیے میں اکٹھے نہ بیٹھے۔ اگر یہاں پر دروازہ بند ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں، کسی کے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت تھی، کسی کو 100 کوڑے مارنے کی ضرورت تھی؟ لیکن پھر اگر یہ سزائیں نافذ ہو جاتی، شریعت نے جتنا بھی مشکل پروسیس رکھ دیا تھا، تو چونکہ مجھے اور آپ کو میرے رب نے بنایا ہے، تو میرے رب نے مجھے اور آپ کو چلانے کے لیے ایک ٹائم لیمٹ بھی رکھی ہے، اس کی کچھ لمیٹیشن بھی رکھی ہیں۔ وہ لمیٹیشن اگر ہم فالو کر لیتے تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ چونکہ یہ سزائیں اللہ رسول کی ہیں اور انہوں نے بیان کی ہیں، جب تک یہ معاشرے میں نافذ نہیں ہوگی، مجھے بطور مولوی یہ کہنے دیں کہ پھر قصور کا 12واں واقعہ نہیں، یہ تو ہائی لائٹ شدہ اور ہائی لائٹڈ واقعات ہیں۔ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیٹ کی دنیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس تہذیب سے میں اور آپ متاثر ہیں، وہ تہذیب 12 نہیں، 1200 نہیں، 12,000 نہیں، وہ 12 لاکھ اپنے سالوں اور مہینوں میں ریپ کے کیسز کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی یہی رونا رو کر گیا تھا کہ مغرب کی جو تہذیب ہے اس سے تو متاثر ہوا ہے، میں تو نہیں ہوا۔ مغرب کی تہذیب سے تو متاثر ہوا ہے، میں تو نہیں ہوا۔ مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ مجھے گلہ اے مسلمان تم سے ہے، مجھے گلہ یورپ سے تو نہیں ہے کہ یورپ نے یہ کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی افسوس نہیں ہے، وقت نہیں گزرا، ابھی بھی وقت باقی ہے، لیکن فرائض علوم کے سیکھے بغیر شاید ہم بھی ایک دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ فرائض علوم سیکھے بغیر، کمپلسری علوم سیکھے بغیر، میرے بھائیوں آپ سے اخلاص کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے۔ وہ ریڑی بان ہو یا کسی کا لاکھوں اربوں روپے کا کاروبار ہو، صرف پیسہ کمانا، صرف بچے پیدا کرنا بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جس بندہ مومن کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ حضرت نوح کے واقعے میں اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں ان کو زیادہ ریزسٹنٹ کا سامنا کہاں سے کرنا پڑا؟ ان کے اپنے گھر سے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، حضرت لوط کی بیوی حضرت لوط کا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ کس لیے ہے؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے، کہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہو، لیکن ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جب راہ خدا پہ چلنا ہو تو اس کے اندر مشکلات آتی ہیں۔ میں درس شروع ہوا ای بلاک میں تو میں نے دوستوں سے پوچھا فلاں دوست وہاں پر نہیں آیا کیوں؟ کہتے جی انہوں نے شادی پہ جانا تھا۔ ہماری شادیاں کوئی نہیں ہوتی، ہماری خوشی غمی معاشرے میں کوئی نہیں ہوتی، لہٰذا جب دین سیکھنا ہے تو پھر آپ نے قربانی بھی دینی ہے، وہ جمعے کی ہو، وہ درس کی ہو، یا کسی بھی جگہ پر ہو۔ اگر دین سیکھنا ہے تو پھر قربانی دینی پڑے گی۔ میں کوئی 5 جمعے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اگر میڈیکل کا بچہ 12 گھنٹے پڑھ کے اپنے میڈیکل میں ایڈمیشن لیتا ہے لاہور کے کسی کالج میں، اور آپ اور میں یہ سمجھے کہ جمعے کے 20 منٹ کے لیکچر میں میں اور آپ دین سیکھ جائیں گے، تو یہ زینب کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ خدا کے لیے لوٹ آئیں، اپنی مسجدوں کو آباد کر لیں اور علماء سے سیکھ لیں، علماء کو مجبور کریں کہ آپ کو سکھائیں، اور سیکھنا آپ پہ فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا معاشرہ آگے نہیں چل سکتا۔ میری کو بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے اندر کی بات ہے کہ جب تک ہم اللہ رسول کے باغی ہیں ہمارے اوپر عذاب آتا رہے گا۔ پہلے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مجھے بتائیں قصور کے واقعے میں زندہ دفن ہونا پیچھے رہا یا قصور کا واقعہ بڑا واقعہ تھا؟ حضور جب تشریف لائے تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کیا قصور کا واقعہ دفن کرنے سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ تو یہ تو آج کی بات ہے میرے بھائی، جس نبی کی امتی میں اور آپ ہیں۔ بیوروکریسی پہ سوال اٹھتے ہیں، اسٹیٹ پہ سوال اٹھتے ہیں، معاشرے پہ سوال اٹھتے ہیں، میڈیا پہ سوال اٹھتے ہیں، مسجد پہ سوال اٹھتے ہیں، آپ پہ سوال اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کو خیر کا قدم اٹھانے کی توفیق دے۔